طاقت آخر ہے کیا اور اسے حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ رابرٹ گرین کی مشہور زمانہ لیکن کافی متنازع کتاب طاقت کے 48 قوانین انہی سوالوں کا جواب دیتی ہے، ایک ایسے انداز میں جو کچھ لوگوں کو بہت بے رحم لگ سکتا ہے۔ تو چلیں آج ان قوانین کی دنیا میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں انسانی فطرت اور طاقت کے کھیل کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کتاب کا پہلا ہی قانون ہماری روایتی سوچ پر ایک کاری ضرب لگاتا ہے۔ اپنے دوستوں پر کبھی بھی بہت زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کتاب کے بے باک اور حقیقت پسندانہ نظریے کا ایک طرح سے اعلان ہے، جہاں طاقت کے کھیل میں دوستی اور وفاداری کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا یہ کتاب صرف کچھ مشوروں کا مجموعہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہے، ایک گائیڈ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی متنازع بھی ہے۔ کچھ لوگ اسے انسانی نفسیات پر مبنی ایک حقیقت پسندانہ کتاب مانتے ہیں، جبکہ دوسروں کے نزدیک یہ اخلاقیات سے گری ہوئی اور خطرناک ہے۔ سچ کیا ہے؟ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو طاقت کے اس کھیل کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ رابرٹ گرین کے مطابق اس کی بنیاد ہے آپ کی ساکھ اور لوگوں کی نظر میں آپ کی امیج۔ آپ اصل میں کیا ہیں وہ اتنا اہم نہیں جتنا لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو ساخت بنانے کے لیے گرین نے 3 بنیادی ستون بتائے ہیں۔ پہلا، اپنے مالک سے کبھی آگے نہ بڑھیں تاکہ وہ آپ سے خطرہ محسوس نہ کرے۔ دوسرا، اپنی عزت کی اپنی جان کی طرح حفاظت کریں کیونکہ یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ اور تیسرا، ہر قیمت پر توجہ حاصل کریں کیونکہ گمنامی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ قانون نفسیات کا ایک بہت گہرا اصول سمجھاتا ہے۔ اپنے سینئرز کو کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ ان سے زیادہ قابل ہیں۔ جب وہ خود کو محفوظ اور برتر محسوس کریں گے، صرف تبھی وہ آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ دیں گے۔ یاد رکھیے، اپنی قابلیت کو ذہانت سے چھپانا بھی ایک قابلیت ہے۔ اور پھر آتا ہے قانون نمبر 5، جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی ساکھ ہی آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک مضبوط ساکھ آپ کے لیے وہ کام کر سکتی ہے جو بڑی بڑی فوجیں نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کا دفاعی قلعہ بھی ہے اور حملہ کرنے کا ہتھیار بھی۔ اس پر ایک چھوٹا سا داغ بھی کمزوری کی علامت ہے، اس لیے اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ ساخت تو بن گئی، اب اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے لوگوں کو سمجھنا اور ان سے برتاؤ کرنے کا فن سیکھنا۔ اور یہاں بھی گرین کے نظریات ہماری عام سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ دوست، دشمن، ساتھی، ان کے ساتھ تعلقات ویسے نہیں ہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ تو ایک سوال ہے، طاقت کے اس کھیل میں آپ کا سب سے بڑا اثاثہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک دوست یا پھر ایک دشمن؟ قانون نمبر 2 اسی سوال کو اٹھاتا ہے اور اس کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ گرین کا ماننا ہے کہ دوست آسانی سے حسد میں مبتلا ہو کر آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک سابق دشمن جسے آپ اپنی ٹیم میں شامل کرتے ہیں، اس کے پاس خود کو ثابت کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی وفاداری ضرورت اور محنت پر مبنی ہوتی ہے، کھوکھلے جذبات پر نہیں، اور اسی لیے وہ زیادہ قابل اعتماد ثابت ہو سکتا ہے۔ بحث میں جیت جانا وقتی طور پر انا کو تسکین تو دیتا ہے، لیکن طاقت کے کھیل میں یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ قانون نمبر 9 ہمیں سکھاتا ہے کہ لفظوں سے جیتی گئی جنگ عارضی ہوتی ہے اور صرف دشمنی پیدا کرتی ہے۔ اصل فتح عمل سے ملتی ہے۔ لوگوں کو اپنی قابلیت دکھائیں، انہیں قائل کرنے کی کوشش میں وقت ضائع نہ کریں، آپ کے نتیجے خود بولیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے سب سے اہم اور شاید سب سے بے رحم حصے کی طرف، یعنی کنٹرول۔ حالات اور لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ کیسے قائم کیا جائے اور اسے برقرار کیسے رکھا جائے۔ شطرنج کے کھیل کا ذرا سوچئے، اگر آپ کا مخالف آپ کی اگلی چال کا اندازہ ہی نہ لگا سکے تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ قانون نمبر 3 بالکل یہی کہتا ہے، اپنے ارادے چھپائیں، لوگوں کو اندھیرے میں رکھیں۔ جب تک وہ یہ سمجھ پائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کھیل ختم ہو چکا ہوگا اور جیت آپ کی ہوگی۔ اچھا، یہ قانون شاید سب سے زیادہ خود غرضانہ لگے، لیکن اس کے پیچھے کی منطق بہت سیدھی ہے۔ اپنی توانائی بچائیں، دوسروں کی محنت، ذہانت اور وقت کا استعمال کریں، لیکن جب کامیابی ملے تو اس کا سہرا ہمیشہ اپنے سر لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی ساکھ بڑھے گی، بلکہ آپ اپنی توانائی ان کاموں کے لیے بچا سکیں گے جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے قانون نمبر 11 کا فلسفہ۔ اگر لوگ اپنی ضروریات کے لیے آپ پر انحصار کرتے ہیں تو وہ کبھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اپنی قدر و قیمت اس طرح بنائیں کہ آپ کے بغیر ان کا کام ہی نہ چل سکے۔ لمبے عرصے تک کنٹرول رکھنے کا یہی اصل راز ہے۔ تو ان چند قوانین کو سمجھنے کے بعد ایک بات تو بالکل صاف ہے،
یہ کتاب طاقت کا ایک ایسا فلسفہ پیش کرتی ہے جو ہماری روایتی اخلاقیات کو سیدھا سیدھا چیلنج کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کے اصول بہت مختلف ہیں۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ اس کتاب کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف وہ دنیا ہے جہاں شفافیت، بھروسہ اور ایمانداری کو اہمیت دی جاتی ہے، اور دوسری طرف ہے گرین کی دنیا، جہاں اپنے ارادے چھپانا، دشمنوں کو استعمال کرنا اور ہر حال میں اپنا مقصد حاصل کرنا ہی اصل حکمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سا راستہ طاقت کی طرف لے جاتا ہے؟ تو آخر میں سوال وہیں کا وہیں ہے، کیا یہ قوانین کامیابی کی کنجی ہیں یا اخلاقی پستی کا راستہ؟ کیا طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنی انسانیت کو قربان کرنا ضروری ہے؟ یہ کتاب اس کا جواب نہیں دیتی، بلکہ یہ ہمیں انسانی فطرت کے تاریک پہلوؤں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ کو خود کرنا ہے۔